بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما المشرکون نجس۔ تو یہ دونوں آیتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ چاہے یہود ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کون سا بھی جو باطل مذہب ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا استقبال کیا گیا، اور جس طرح دبئی میں کیا گیا اور سعودی میں کیا گیا اور قطر میں کیا گیا، تو اگر اس کا استقبال اسی طریقے سے کیا گیا اور یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ جبوں اور قبوں میں چھپے ہوئے شیطان ہیں، یہ جبوں اور قبوں کے اندر چھپے ہوئے بگڑ ہیں جو اسلام کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور ان کا کوئی بھی اسلام سے سروکار نہیں ہے۔ اس کا سروکار جو ہے وہ صرف سرمایہ کاری ہے اور کاروبار ہے اور پیسے ہیں اور دولت ہونی چاہیے۔ اور جس طرح انہوں نے اس امریکی صدر کے سامنے اپنی عزتوں کو پیش کیا، یعنی ان نوجوان لڑکیوں کو پیش کیا، اور وہ رقص کر رہی ہیں، اپنی بالوں کو لہرا کر اس امریکی صدر کا استقبال کر رہی ہیں، تو یہ کون سا استقبال ہے؟ تو یہ سراسر جیسے اسلام سے پہلے عرب کے جو وہ کافر تھے وہ کرتے تھے، آج وہی والی حرکتیں ان کی جو نسل ہیں وہی کر رہی ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حجاز مقدس یعنی مکہ مدینہ اور کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائے، اور ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ چاہے سعودی کے بادشاہ ہوں، قطر کے بادشاہ ہوں یا دبئی کے بادشاہ ہوں، یہ ان کے تو زر خرید غلام ہیں۔ یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ بکے ہوئے مال ہیں، اور انہوں نے مسجد کا بھی تقدس پامال کیا ہے۔ جس طرح یہ ڈونلڈ ٹرمپ مسجد شریف کے اندر جوتیاں پہن کر گھوم رہا ہے، یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر یہی والا ادب کوئی مدینہ منورہ میں کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ، روضہ رسول اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے ہو کر باندھتا ہے، تو یہ لال رومال والا شیطان آ جاتا ہے اور شرک کے یہ بدعت ہے، یہ وہ ہے، اور یہاں پر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح سعودی عرب والوں کے حکمرانوں نے اس کا ادب کیا ہے اور پیچھے پاؤں پلٹے ہیں، تو یہ کیا جائز ہو گیا؟ ایک امریکی صدر کے لیے آپ اتنا ادب کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آداب اتنے بھی نہیں ہیں؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ زر خرید غلام ہیں، ان کا کوئی اسلام نہیں ہے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فلسطین کے باشندوں کے لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان پر آسانی فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اسلام کی بات اور زیادہ پھیلا سکیں۔